نہیں چھوڑے گا۔ یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں بکثرت اس صورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک خاتون ام حشام بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن تھیں بیان کرتی ہیں کہ مجھے یہ صورت یاد ہی اس طرح ہوئی کہ وہ جمعے کے خطبے میں اکثر آپ کی زبان مبارک سے اس صورت کو سنتی تھی، تو یہ بات واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ ایک بہت بڑی اہم صورت تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بار بار اس کے مضامین پہنچانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو جس گھر میں اس صورت کی روزانہ تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس صورت کی تلاوت کرنے والے کو اللہ پاک موت کی سختی اور دنیا کی سختیوں سے بچائے رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں اپنے قرب کے لیے پیدا فرمایا، اور یہ سعادت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے محبوب بن جاتے ہیں اور فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ذکر الہی کی بے شمار اقسام ہیں، لیکن کچھ ایسے اذکار اور تسبیحات بھی ہیں جنہیں خود رب تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اور جو بندہ ان کو پڑھتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت، محبت اور فضل کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم ایک ایسی لاڈلی صورت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو عرش والوں کے نزدیک بے حد محبوب ہے، اور جو شخص یہ صورت روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے اس کے گھر پر اللہ کی خاص نظر رحمت پڑتی ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے اور فرشتے دوڑتے ہوئے اس کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ وہ فرشتے صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ اس بندے کی صورت کو سنیں، اس کے لیے دعائیں کریں اور اس گھر میں سکنیت نازل ہو جائے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ رات کا وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہونے کا وقت ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جب دنیا کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں، ہر طرف سکوت طاری ہوتا ہے اور انسان کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے سب سے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ اسی وقت میں کی جانے والی دعائیں اور اذکار کا ایک خاص مقام ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا دل دنیاوی علائشوں سے ہٹ کر پاکیزگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کو سونے سے پہلے خاص اذکار اور دعائیں سکھائی ہیں تاکہ ہم سونے سے پہلے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے معطر کر لیں۔ اس لاڈلی صورت کے بارے میں بزرگوں، اولیاء کرام اور اہل معرفت کی اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت ایسی ہے جو صرف دنیا میں سکون نہیں لاتی بلکہ آخرت میں بھی بلند درجات کا سبب بنتی ہے۔ جو بندہ اس کو دل سے پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خاص محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی محبت جو کسی بازار میں نہیں ملتی، کسی کاغذ پر نہیں لکھی جا سکتی، بلکہ جو صرف اللہ کے خاص بندوں کے دل میں بسائی جاتی ہے۔ فرشتے ہر رات زمین پر نازل ہوتے ہیں، بعض دعائیں سننے آتے ہیں، بعض ذکر کرنے والوں کے پاس آتے ہیں، اور بعض گھروں کو رحمت سے بھرنے کے لیے اترتے ہیں۔ وہ گھر جن میں تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہوتی ہیں ان میں فرشتے قیام کرتے ہیں، شیطان وہاں سے دور بھاگتا ہے اور اللہ کی خاص برکتیں ان گھروں میں نازل ہوتی ہیں۔ ایسی ہی ایک صورت ہے جو اگر کوئی بندہ سچے دل سے پڑھ لے تو فرشتے اس کے لیے عاجزی سے دعائیں کرتے ہیں، اس کے رزق میں وسعت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے تمام غموں کا خاتمہ کرنے کی التجا کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا انسان پریشانی، بے سکونی، معاشی مسائل، بیماریوں اور دل کی بے چینی کا شکار ہیں۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں نیند نہیں آتی، دل بوجھل رہتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں یا سینہ تنگی کا شکار ہوتا ہے۔ ان تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کا حل ذکر الہی میں ہے، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے کی جانے والی عبادتوں اور اذکار میں ایسی طاقت ہے جو انسان کو باطن میں بھی پاک کر دیتی ہے اور ظاہر میں بھی نور سے بھر دیتی ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے فرشتے نہ صرف دعا کرتے ہیں بلکہ اللہ کے عرش پر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے مجھے یاد کیا، میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسا مقام ہے اس بندے کا جسے رب کائنات یاد کرے، اس کا ذکر عرش پر ہو، جس کے گھر میں فرشتے دوڑ کر آئیں۔ یاد رکھیں، یہ تسبیح کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ اہل دل، اہل معرفت اور اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ اس کو معمول بنا لینے والا شخص صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ قبر میں، حشر کے میدان میں اور پل صراط پر آسانیوں کا سامنا کرے گا، کیونکہ
کیونکہ یہ تسبیح اس کے لیے نور کا باعث بنے گی، اس کے قدموں کو مضبوطی دے گی، قرب عطا کرے گی۔ اللہ کے بندوں، گناہوں اور لاپرواہی سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور استغفار اذکار سے انہیں جلا ملتی ہے۔ چنانچہ ذکر الہی کے ذریعے غم باندھوں کو دور کیا جاتا ہے، مصائب کو ٹالا جاتا ہے اور مشکلات کو ہلکا کیا جاتا ہے۔ ذکر الہی دلوں کو جلا بخشتا ہے، انہیں ثقیل کرتا ہے اور ان کی بیماری میں دوا کا کام کرتا ہے۔ اور ذکر اذکار میں سب سے عظیم ذکر رب العالمین کی تسبیح ہے، کیونکہ یہ کائنات میں سب سے معزز مقام کے حامل فرشتوں کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون، وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے، اور یہ تمام چھوٹی اور بڑی مخلوق کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ بندے کے لیے سخت حالات اور تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی پیاری صورت لے کر آئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہان کی ہر چیز سے پیاری ہے، کہ جس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات، اس کی پریشانیاں، اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں خوشحالی آتی ہے، اس کو ہر میدان میں فتح کامیابی نصیب ہوتی ہے، وہ رزق کی تنگی سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق دیتا ہے کہ اس کی نسل در نسل تک یہ رزق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت ہے، جس کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز خوشی سے عطا کی جس کی اس نے دل میں خواہش کی۔ انسان چونکہ ناشکرا ہے، اس کو جتنا بھی عطا کر دیا جائے، اس کے اندر حرص اور لالچ اتنی ہی زیادہ جنم لیتی ہیں۔ جب اس کو اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ملنے لگ جاتی ہیں تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید بھی نوازے، مجھے فلاں نعمت بھی عطا کرے اور مجھے فلاں نعمت بھی دے دے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایسی صورت کا مجرب عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والے کے دل کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ اپنے کن سے تکمیل فرما دیتا ہے۔ یہ صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کب اور کیسے نازل ہوئی، اس حوالے سے بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس صورت کی اہمیت اور اس کے نزول کا علم ہو جائے۔ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ انسان زندگی کے کسی میدان میں بھی ناکام نہیں رہے گا، اس کو ہر میدان میں، ہر کام میں، زندگی کا کوئی بھی مقصد ہو، اس میں کامیابی نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روشن کتاب قرآن مجید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اسی محاذ پر اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے۔ یعنی اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے، پسندیدہ کاموں سے پیار کریں گے، ان کو پسند کریں گے، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں گے، تو اللہ پاک آپ کو عزت، دولت، شہرت، کامیابی، دنیا کی ہر چیز سے نوازیں گے۔ اور جن چیزوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور رہتے تھے، جنہیں ناپسند کرتے تھے، تو آپ بھی اگر ان چیزوں کو ناپسند کریں گے، ان سے دور رہیں گے، تو اس طرح بھی اللہ پاک آپ کی زندگی کو کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے اور آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو، غموں کو انشاءاللہ دور کر دیں گے، دونوں جہاں میں بلند مقامات عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، ہم بہت کچھ چاہتے ہیں، کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ سب کچھ دیکھتے ہی دیکھتے بدل جائے، یعنی حالات ایسے موافق ہو جائیں گویا کبھی ناموافق تھے ہی نہیں۔ کسی کے دل میں یہ تمنا انگڑائیاں لیتی رہتی ہیں کہ جو روٹھے ہوئے ہیں وہ پل بھر میں مان جائیں، یعنی ایسا خود بخود ہو جائے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا آن کی آن میں بدل جائے، کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ یہ دنیا پلک جھپکتے میں بدل جائے۔ ہم پتہ نہیں اور بھی کیا کیا چاہتے ہیں، کچھ چاہنے میں کوئی قباحت نہیں، ساری قباحت اس بات میں ہے کہ ہم سبھی کچھ کسی منتقم مرحلے سے گزرے بغیر اور فوری طور پر، یعنی آن کی آن میں چاہتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی معاملہ راتوں رات کچھ کا کچھ ہو گیا ہو؟ ہمیں بہت کچھ بہت تیزی سے بدلتا دکھائی دیتا ہے، یہ بھی محض غصِ بصر یعنی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ ہر تبدیلی چند عوامل کے طویل عمل کا نتیجہ ہوتی ہے، یہ ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کسی بھی صورت میں ممکن نہیں۔ ہمیں جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے وہ لازمی طور پر ویسا نہیں ہوتا جیسا دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ ہر معاملے کی بہت سی تہیں اور پرتیں ہوتی ہیں، ان تہوں
اور پرتوں کو ہٹائے بغیر ہم اصلیت نہیں جان سکتے۔ یہی سبب ہے کہ راتوں رات کسی بھی تبدیلی کے رونما ہونے کی خواہش ابس ہے، ایسا ہوتا نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اس دنیا ہی میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں سب کچھ بلا سبب اور بلا جواز نہیں، ہر معاملہ علت و معلول کی ڈوری سے بندھا ہوا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والے کی ایک رات میں ہی اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ یہ ایسی سورت مبارکہ ہے جسے پڑھتے ہی صبح کروڑوں روپے کا مالک بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھنے والے کو تلاوت کا دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہیں، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا اور دقت محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مومن آدمی کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ تو وہ آدمی کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب سے پڑھی، قرآن پاک سے پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو یہ ہے دنیا میں قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت اور فائدے۔ جو بندہ دنیا میں قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ سورت ہے جس کی تلاوت روز محشر اللہ پاک خود تلاوت فرمائیں گے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے سے اللہ پاک آپ سے خوش ہوں گے۔ فرشتے دن رات آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور راتوں رات آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، تو آج کا یہ جو وظیفہ ہے جو آپ نے کر لینا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ قرآن پاک کی سورت کا جو وظیفہ ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی عزتیں عطا فرمائے گا، ایسی دولتیں عطا فرمائے گا، ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی۔ جیسے میں بتاؤں گی ویسے ہی آپ نے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ ایسا مجرب، آزمودہ اور باکمال وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے اور آپ مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ اس صورت کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ ناظرین، شریعت اسلامیہ میں مساکین و غریبوں کو کھانا کھلانے اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بار بار ترغیب و تعلیم دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا، خواہ اس کو پہچانو یا نہ پہچانو۔ اسی طرح فرمان رسول ہے جو شخص مومن کی کوئی دنیاوی مشکل دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس پر سے ایک سختی دور کرے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست پر سہولت کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس پر سہولت کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے۔ نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ نماز میں کوتاہی کرنے والوں کی سزا کے متعلق صرف 3 آیات پیش ہیں۔ ان نمازیوں کے لیے خرابی اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے۔ جو نماز سے غافل ہیں اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے، یا جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں۔ یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، وہ غی میں ڈالے جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ ایسی صورت ہے جس کے ذریعے آپ بوریاں بھر بھر کے دولت اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رزق کے لیے بھاگ بھاگ کر تھک چکے ہیں
چاہے آپ کی دکان ہے یا آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں اور دن رات کی محنت کے باوجود آپ کے پاس اتنی دولت نہیں کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اچھی طرح خیال رکھ سکیں، تو یہ صورت آپ کے پاس اتنی دولت لائے گی کہ آپ امیر ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتقاد مضبوط رکھیں، کیونکہ خدا پر مکمل اعتقاد کرنے والوں کی محنت کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس صورت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، تو ناظرین آپ یہ صورت کم از کم ایک مرتبہ لازمی پڑھیں۔ تو یہ سورت کہف ہے، جو اس کی تلاوت کرے گا، اسے روزانہ پڑھے گا، اللہ پاک اسے دنوں میں بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، سورت کہف قرآن مجید کی 18ویں سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی بڑی فضیلت اور اہمیت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ چند اہم پہلو درج ذیل ہیں۔ سورت کہف کی فضیلتیں: نمبر 1، دجال کے فتنے سے حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورت کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پوری سورت پڑھنا بھی باعث برکت ہے۔ نمبر 2، جمعے کے دن پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورت کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعے کے درمیان روشنی ہوگی، نور آخرت میں راستہ روشن کرے گا اور گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گا۔ نمبر 3، آخری زمانے کے لیے رہنمائی۔ سورت کہف میں 4 اہم واقعات، اصحاب کہف، مالدار اور غریب شخص، موسیٰ اور خضر، ذوالقرنین بیان کیے گئے ہیں جو ایمان، صبر، علم اور عدل کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ واقعات آخری زمانے کے فتنوں سے بچنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ نمبر 4، گناہوں کی مغفرت۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جمعے کی رات سورت کہف پڑھنے سے گناہوں کے درمیان روشنی پھیلتی ہے۔ یہ سورت ایمان کی مضبوطی، دنیا کے فتنوں سے بچاؤ اور آخرت کی تیاری کا درس دیتی ہے۔ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ نجات دیتا ہے۔ ذوالقرنین کا قصہ ظلم کے خلاف قوت اور انصاف کی اہمیت سکھاتا ہے۔ ہر جمعے کے دن سورت کہف پڑھنے کی عادت بنائیں، خصوصاً اس کی پہلی اور آخری 10 آیات یاد کریں تاکہ دجال کے فتنے اور دیگر آزمائشوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سورت کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورت کہف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بعض علماء اور بزرگان دین کا قول ہے کہ اس سورت کے پڑھنے سے رزق میں وسعت اور برکت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی قدرت اور توکل کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ناقابل یقین طریقوں سے رزق دیتا ہے، قیامت کے دن روشنی کا سبب بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورت کہف پڑھے گا یہ سورت قیامت کے دن اس کے لیے روشن بن جائے گی۔ شاب الایمان، یہ روشنی اس کے اعمال کی نورانیت اور منزل تک پہنچنے میں مددگار ہوگی۔ دعا کی قبولیت کے لیے مؤثر وقت: جمعے کے دن سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک عصر سے پہلے سورت کہف پڑھنا خصوصی فضیلت رکھتا ہے۔ اس وقت کی دعا قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، لہٰذا سورت پڑھ کر اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ گھر میں سکون اور شیطانی اثرات سے حفاظت: گھر میں سورت کہف کی تلاوت کرنے سے برکت آتی ہے اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے، خصوصاً رات کو سونے سے پہلے پڑھنا اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ ہر مشکل میں ہدایت کی صورت: سورت کہف کو حل المشاکل، مشکلات کو حل کرنے والی صورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ صبر، تدبیر اور توکل کا مکمل نمونہ پیش کرتی ہے۔ اس میں ظاہری اور باطنی آزمائشوں کے حل موجود ہیں۔ ہفتہ وار معمول: ہر جمعے کو سورت کہف کی تلاوت کریں۔ دعا کے ساتھ سورت پڑھ کر اپنے لیے، والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ ترجمہ سمجھیں، اس کے مضامین کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ اس کی رہنمائی عملی زندگی میں کام آئے۔ اولاد کو سکھائیں، بچوں کو اس سورت کی ابتدائی 10 آیات یاد کروائیں۔ حدیث: سورت کہف قرآن کا وہ نور ہے جو قاری کو زمین سے آسمان تک روشن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورت کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔